مرد کی ذمہ داری کیا ہے کہ بیوی کو کھانا کپڑا دے اور اس سے اچھا برتاؤ کرے، بہترین اخلاق سے پیش آئے، کیونکہ جب مرد بد اخلاقی کرتا ہے تو عورت تو ہے ہی جذباتی، اور جذبات میں اور زیادہ بولے گی اور اس سے معاملات بگڑ سکتے ہیں. لہٰذا پہلے نمبر پر مرد کو حکم دیا گیا کہ وہ صبر و ضبط سے کام لے. اور بیوی کا کیا حق رکھا گیا شوہر کے اوپر کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنے گھر میں نہ آنے دے کہ جس کا آنا شوہر کو ناگوار ہو. اگلی حدیث ہے حضرت معاویہ بن حیدہ سے رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اور جو تو کھائے اسے بھی کھلا. یہ نہیں کہ شوہر بہترین چیز کھائے اور عورت بچا کچا کھائے، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ پہلے شوہر کھا لے، بچے کھا لے، نوکر کھا لے، سب کھا لیں، اور پھر عورت جو ہے وہ بچا کچا برتنوں میں سے سمیٹ کے کھائے. تو یہ نہیں، بلکہ شوہر کو بھی جس طرح جس برتن اور جس قسم کے کھانے کا حق ہے، عورت کو بھی وہی کھانا کھانا چاہیے. عام طور پر آپ نے کئی گھرانوں میں دیکھا ہوگا، بڑی بوڑھیاں جو ہیں وہ بچیوں کو کچھ خاص قسم کے کھانوں سے اور چیزوں سے روک دیتی ہیں کہ یہ مت کھاؤ، اس سے جلدی جوان ہو جاؤ گے، اور اس قسم کے جو بلا وجہ کی پابندیاں اور قید ہیں. تو اسلام نے کسی ایسے کھانے سے منع نہیں کیا جو مرد کھا سکتا اور عورت نہ کھا سکتی ہو. اور جس طرح کہ قرآن پاک میں بھی آیا کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا تھا، پھر فجعلتم منہ حلالا وحراما، کہ تم نے اس سے حلال اور حرام کے فلسفے خود گھڑ لیے اور خود اس کو تقسیم کر دیا. نہیں، باقی تمام چیزوں میں عورت کے حقوق وہی ہیں، صرف گھر کی ذمہ داری کے معاملے میں مرد کو قوام بنایا گیا اور عورت کو اس کا مددگار بنایا گیا. پھر اسی طرح فرمایا کہ جب اور جیسا لباس تو پہنے اسے بھی پہنا، یعنی اگر خود قیمتی پہنتے ہو تو بیوی کو بھی قیمتی پہناؤ. لیکن آج کل کی عورتیں تو ماشاءاللہ مردوں سے بھی زیادہ قیمتی پہنتی ہیں. ان کے منہ پر نہ مارو، ان کے منہ پر نہ مارو، خاص طور پہ منع کیا گیا. اسے گالی نہ دو، ابیوز نہ کرو، اس لیے کہ پھر اگر عورت کے منہ سے نکلی تو مرد اسے اپنی عزت اور وقار کے خلاف سمجھے گا اور اس سے معاملہ جو ہے وہ حد سے زیادہ بگڑ جائے گا. لہٰذا مرد کو پہلے درجے پہ روکا گیا کہ وہ ایسا نہ کرے. اسے علیحدہ نہ کرو مگر گھر کے اندر ہی، یعنی گھر سے مت نکالو. پھر اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے، بیان کرتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باعتبار ایمان تم میں وہ شخص کامل مومن ہے جس کا اخلاق اچھا ہو. یعنی ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں بلکہ عملی طور پر بہترین اخلاق کا ہونا جو ہے وہ ایمان کا اظہار ہے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جس کا برتاؤ اپنی بیوی سے بہترین ہو. یعنی اخلاق کا مظاہرہ سب سے پہلے گھر سے کرو. یہ نہیں کہ گھر والوں کے ساتھ تم بدتمیزی سے پیش آؤ اور باہر تم سب سے اچھے انسان نظر آؤ. نہیں، سب سے بہترین وہ ہے جس کا سلوک یا جس کا اخلاق اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے. حضرت ایاس بن عبداللہ بن ابی ذباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں، عورتوں کو نہ مارا کرو. کچھ عرصہ گزرا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رعایت کی وجہ سے کہ عورتوں کو نہ مارو، عورتیں اپنے شوہروں پر غالب آ گئی ہیں اور ان کی دلیری بہت بڑھ گئی ہے. یہ حالت معلوم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی. اس کے بعد ازواج مطہرات کے پاس عورتیں آ کر اپنے خاوندوں کی مار پیٹ کی شکایت کرنے لگی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس رات آپ نے اجازت دی تھی صبح کے وقت 80 عورتیں آئیں کہ جنہوں نے آ کے شکایت کی کہ ہمیں مارا پیٹا گیا ہے. تب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کی شکایات کرنے آئی ہیں. ایسے شوہر سن لیں کہ وہ بھلے اور بہتر نہیں ہیں. یعنی جو مارتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ناپسندیدہ مرد ہیں. ساتھ ہی یہ فرمایا گیا نا کہ وہ شوہر اچھے نہیں ہیں، تو جو اچھا بننا چاہے وہ ایسا نہ کرے.